میں نے بینک سے کام کرنا شروع کیا تھا اور بڑے اچھے اساتذہ مجھے ملے جنہوں نے مجھے بینکنگ سکھائی. دنیا میں کامیاب سیاستدان وہ عورتیں جو اینجلا مرکل کی طرح ہیں, بے نظیر بھٹو کی طرح ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ ایپنگ اے مین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں الفا ویو بائی سیم علی دادا, پاورڈ بائی سوشیان. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بزنس انٹرپرینیورز, سپر سولز اور ڈفرینٹ ٹائپ آف پیپل جو ہیں وہ اس طرح سے ان کی گیلیکسی بناتے ہیں کہ ہر واک آف لائف سے لوگ جو ہیں وہ اس گلدستے میں شریک ہوں. آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, آئی ٹی سیکٹر پہ بھی ان کی کمانڈ ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر ان کی گہری نظر ہوتی ہے اور تمام واقعات کو وہ اپنے حساب سے دیکھتی ہیں. اور جب بھی میری ان سے ملاقات ہوتی ہے مجھے ان کی شخصیت کا ایک اور نیا پہلو جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے. میں چاہوں گی کہ ان سے ان کے بارے میں زیادہ تفصیلات انہی سے لیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صباحت رفیق صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بہت اچھی الحمدللہ. ایز یوزول آپ یو لکنگ گارجس ان دس کلر, اور آپ بالکل میچ ہو گئی ہیں ہمارے سیٹ کے ساتھ. اس کو آپ کا حسن نظر کہا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی ہر لینگویج پہ اتنی کمانڈ کیسے ہے؟ اردو آپ اتنی اچھی بولتی ہیں, انگلش آپ اتنی اچھی بولتی ہیں, ایون پنجابی آپ اتنی روانی کے ساتھ بولتی ہیں. ہاؤ ڈو یو مینیج دیٹ؟ ٹیل می اباؤٹ یور چائلڈہڈ اینڈ ایوری تھنگ. ضرور. آئی تھنک ایک چیز کا جس کا شاید ہمارے بڑوں نے بہت کہا کہ خیال رکھیں کہ جب آپ ایک زبان میں گفتگو کریں تو دوسرے پہ اس میں امتزاج نہیں کریں. تو جب انگریزی میں گفتگو کریں تو انگریزی میں, اردو میں کریں تو اردو زبان میں, اور جب پنجابی چ کریں تو پنجابی چ. زبردست. کیونکہ ویسے بھی پنجابی زبان کا تو ایک خاصہ ہے کہ آپ جب پنجابی بولتے ہیں آپ دنیا کی ہر زبان پنجابی میں ہی بولتے ہیں کیونکہ اس کا اتنا گہرا ایکسنٹ ہے. تو ایک زبان کو دوسرے زبان کے ایکسنٹ سے اگر آپ بچا کے رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو آپس میں ملاوٹ نہیں کریں. تو شاید اس لیے, کیونکہ جب وہ آپ اس کو آپس میں مکس کرتے ہیں یا وہ ملاوٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ایکسنٹ بھی خراب ہو جاتا ہے. اردو کے اندر انگلش کا ٹچ آنے لگ جاتا ہے اور انگلش کے اردو. تلفظ کے علاوہ جو آپ کے گرامر کے قاعدے ہیں وہ بھی سب الٹے پیچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ اردو زبان میں جو ورب کی پلیسمنٹ ہے وہ انگریزی سے قطعاً مختلف ہے, یکسر مختلف ہے. زبردست, خوبصورت. مجھے یہ بتائیے صباحت, آپ کی اسکولنگ اور آپ نے جو ہے آپ کی ایجوکیشن وہ پاکستان میں بھی آپ رہیں اور بہت عرصہ پاکستان سے باہر بھی رہیں, تو اس میں آپ نے زیادہ اسکولنگ یا آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کس طرح سے؟ بھائی تو میری یہاں لاہور میں کانوینٹ سے, کانوینٹ آف جیسس میری, اور میں سمجھتی ہوں کہ میری اگر شخصیت پہ چھاپ ہے تو شاید سب سے زیادہ اس اسکول کی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اب خود بھی تعلیم سے وابستہ ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک تعلیم آپ کو اس زمانے میں میسر تھی وہ اب شاید میسر نہیں ہے, ماں سوائے ان چند گنتی کے چند جو ہے نا اداروں میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم اب بہت زیادہ کمرشل ہو گئی ہے. یہ کسی کے اوپر تنقید نہیں ہے, لیکن جب آپ کے جو طلباء ہیں وہ آپ کے کسٹمرز ہو جاتے ہیں تو کسٹمرز کو خوش رکھا جاتا ہے. تدریسی ادارے جو ہیں وہ تعلیم بھی دیتے ہیں, تربیت بھی دیتے ہیں, اور اس کا ہدف جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو شاید اب جو کم از کم میں محسوس کرتی ہوں تعلیم کے اندر ایک جو عرفان کے سفر کا رک جانا ہے اس کی وجہ ان اداروں کا بہت زیادہ جو ہے نا کمرشلائز ہو جانا ہے. اور ان میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اب اساتذہ میں یا ان اداروں کے چلانے والوں میں بھی اس طرح سے, اور یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب آبادی کے بڑھ جانے کی وجہ سے تعلیم کا جو حصول ہے وہ اتنا مشکل ہو گیا, اس کی ترسیل اتنی مشکل ہو گئی کہ یہ ادارے بھی بیچارے کیا کریں, یہ بھی کہا جا سکتا ہے. ان کو بھی تو کیٹر کرنا ہے نا, ایک سرٹن پاپولیشن کے حساب سے وہ بنے, اینڈ دین ود دی پیسج آف ٹائم چیزیں ڈفرینٹ ہوتی گئیں, اور جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پھر ہدف یا جو ٹارگٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے کہ آپ نے پھر اس کو آپ پھر کوانٹٹی کے اوپر زیادہ فوکس ہو جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کوالٹی. وہ بھی ہے, اور پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے جو گھروں کے اندر سے تربیت بالکل ختم ہو گئی ہے. ہم نے سارا کام اسکول کو آؤٹ سورس کر دیا. ایز اے مدر بھی ہاں, معاشرے کے اندر سے وہ جو ایک اجتماعی طور پہ پورا معاشرہ شاید تربیت کے عمل کا حصہ بنتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا.
تو آپ کے سبلنگس یا آپ کی جو فیملی وہ لاہور بیسڈ ہی ہے یا آپ move کرتے ہیں؟ میری ایکچولی جس کو آپ کہیں کہ نیوکلیئر فیملی، جو میرے بہن بھائی ہیں، میرے والدین ہیں، وہ سب امریکہ میں ہی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے اس بات کے آپ سوشل ورک کے اندر بھی کافی دلچسپی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو پچھلے سال جو ہے ویمن انٹرپرینیور کا ایوارڈ بھی اس ملا 2016-17 کے جی اندر بھی، جی 17-18 میں بھی آپ کی نامینیشنز جو تھیں وہ بڑی اسٹرانگ تھی. ہاؤ ڈو یو ٹیک دس اینڈ واٹ ور بیسک آپ کا آئیڈیا کیا تھا جس نے آپ کو اتنا پرووک کیا کہ آپ ایز اے انٹرپرینور بھی آئیں اور ایز اے جو آپ فلاحی کاموں میں بھی اتنا زیادہ حصہ لیتی ہیں اور بڑے اس کو بھی میں یہ کہوں گی کہ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر کہ اٹس ناٹ جسٹ اے چیریٹی تھنگ، یو بلیو ان ڈوئنگ سم تھنگ کہ لوگ خود سے کام کے اندر یا اسکل یا ووکیشنل سیکٹر کے اندر. دو مختلف سوال ہیں. جہاں تک تو بزنس کا تعلق ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ مجھے وومن انٹرپرینور کی بجائے بس انٹرپرینور سمجھا جائے. ہم لوگوں کو یہ میں نہیں کہوں گی کہ یہاں پر کوئی خواتین کو مسائل نہیں ہیں، لیکن بحیثیت عورت میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ہم بگ بوائز کی ٹیبل پہ ایکول فوٹنگ پہ نہیں بیٹھیں گے اور اپنے آپ کو وومن انٹرپرینور کے طور پہ ڈسٹنگوش کریں گے، وہ شاید وہ بات نہیں بنے گی. تو اگر آپ ٹرولی ایکوالٹی یا ایکوٹی کو سیکھ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اتنا ہی کمپیٹیٹیو ہونا پڑے گا اور اس کو اسی طرح چلانا پڑے گا، اس بات کی تفریق کیے بغیر کہ یہ عورت ہے اور یہ مرد ہے. کیونکہ انٹرپرینور تو انٹرپرینور ہوتا ہے، اس میں کوئی جینڈر کا کوئی ہونا نہیں چاہیے. ہم وہیں پہ وار لوز کر جاتے ہیں جب ہم فیمنزم کو جینڈر بائزڈ بنا دیتے ہیں. اور آپ اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ واٹ آر یور ویوز اباؤٹ عورت مارچ؟ آپ اس کو کس طرح سے سمجھتی ہیں کہ از اٹ پلئنگ سم پازیٹیو رول اور از اٹ ڈیمیجنگ دی ایکچوئل کاز اور از اٹ ایجنڈا اورینٹڈ؟ جو خواتین کے مسائل ہیں اور جو زمینی حقائق ہیں ان کی نفی تو نہیں کی جا سکتی، مگر اس کا حل تلاش کرنے کا شاید طریقہ مختلف ہونا چاہیے. فیمنزم جو ہے وہ بعض اوقات ایک خاص ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے. میرے لیے فیمنزم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں I don't want to start aping a man to get equality. مجھے اپنی نسوانیت سے محبت ہے اور میں سمجھتی ہوں اسی کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے کہ میں کہیں پر بھی کمپیٹ کر سکتی ہوں. تو فیمنزم کو بعض اوقات جو ہے ایک اس کے خاص حد وہاں تک چلی جاتی ہے کہ جہاں مرد نما عورت بن جاتی ہے. تقلید کرنا یا کسی کو منکی کرنا جو ہے وہ بھی اس کی ایک اپریسیشن ہے، یا یہ مان لینا ہے کہ وہ شاید مجھ سے بہتر ہے، hence I have to be like him. تو لہٰذا جب میں فیمنزم کی بات جب بھی کروں گی تو فار می let that be very clear کہ feminism to me means celebrating my womanhood and looking for equal opportunity and bridging the opportunity and privilege gap without annihilating my identity as a woman. یہ میرے لیے بہت ضروری ہے اور بحیثیت خواتین میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس چیز کے اوپر خود بڑا فرم سٹینڈ لینا چاہیے. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. اگر آپ دیکھیے کہ ایون ان امریکہ، اور یہ کہنا کہ صرف پاکستان میں مسائل ہیں اور دنیا بھر میں نہیں ہے، امریکہ میں کچھ خواتین جو ہیں وہ ویمن پالیٹکس کرتی ہیں. کامیاب وہ ہیں جو کہ اور وہ ویمن ریلیٹڈ ایشو سے بات کریں گی، پرو لائف، پرو چوائس، اس طرح کی باتیں کریں گی. دنیا میں کامیاب سیاستدان وہ عورتیں جو اینجلا مرکل کی طرح ہیں، بے نظیر بھٹو کی طرح ہیں، ہلری کلنٹن کی طرح ہیں. انہوں نے عورت کے ایشو سے ہٹ کے براڈر، کیونکہ سیاست کا مقصد ہے سب کے مسائل حل کرنا، صرف عورت کے مسئلے حل نہیں کرنا. تو میری نظر میں کامیابی کے لیے آپ کو ہر مسئلے کے اوپر اتنی ہی جو ہے نا جد و جہد بالکل. تو اگر آپ کو ڈسیشن میکنگ ٹیبل پہ بیٹھنا ہے تو آپ کا کمانڈ تمام مسائل اقتصادی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سب سے آپ کو ریلیٹ کرنا چاہیے. ناٹ جسٹ ویمن اسپیسیفک ایشوز، ایون ان سم تھنگ ایز امپورٹنٹ ایز پالیٹکس، بزنس میں، ہر چیز میں. تو اگر آپ اس کے لیے کبھی ایک خاص ترجیحی نظام ڈھونڈیں گے تو وہ شاید اس کو پھر آپ ہمیشہ اسی پاکٹ کے اندر، ونڈو ڈریسنگ کے اندر چلتے رہیں گے. ترجیحی نظام سے آپ کی مراد جو ہے کہ ہم جب پریورٹیز کی بات کرتے ہیں کہ ویمن کو تھوڑی سی ہم خود سے پہلے بات یہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ وی آر ایکول ٹو دیم، اینڈ دین وی اسٹارٹ تھنکنگ دیٹ وی شوڈ بی
treated differently. हाँ, So I तहजीब think निज़ाम की बात है, जैसे कि मतलब आप कहें कि जी women कोटा हो, ये हाँ, हो, exactly. मैं उनकी बात कर हाँ, रही हूँ कि मैं इक्वल फुटिंग पे compete करना चाहती हूँ, कोटा सिस्टम में compete नहीं करना चाहती हूँ। और ये बात अमेरिका के लिए भी ट्रू है और पाकिस्तान के लिए भी ट्रू है। तो जब आपने बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया, because you are a working woman in a जी sense, like business, जी जी, I run a आप business. you I run a run. business. I would like to talk about that specifically, कि उसमें आपको क्या challenges पाकिस्तान, keeping in mind पाकिस्तान, आपको क्या challenges हैं? Because you strongly believe कि हर चीज़ equal उसके ऊपर टेबल पर होनी चाहिए. So a little bit this society is tilt towards men's side. आप ये कह लें कि ज़्यादा जो है वो उसके अंदर ख़वातीन को वो उतना एक्सेप्टेबल अभी भी नहीं करते हैं, कि या फिर आपको कोई उस तरह की इश्यूज नहीं आए? मैं अगर बिल्कुल सच कहूँ तो मैं नहीं समझती हूँ कि मुझे कभी मेरे औरत होने की वजह से नुकसान हुआ है या कहीं मुझे डिस्क्रिमिनेट किया गया। अगर सच कहूँ तो मुमकिन है कि कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का एडवांटेज आउट ऑफ शेयर रिस्पेक्ट कि एक औरत काम कर रही है, तो मैं समझूंगी कि शायद मैं अगर बिल्कुल, इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए, तो मैं अपने ज़ाती और यकीनन बहुत सी, एंड विच इज़ नॉट टू से कि बहुत सी ख़वातीन को मसाइल नहीं होते, लेकिन मेरे अपने तजर्बे के अंदर आज तो मैं अपना कारोबार ख़ुद चला रही हूँ, लेकिन इवन जब मैंने व्हेन आई वाज यंगर और काम करना शुरू किया था तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे डिस्क्रिमिनेट किया गया हो फॉर बीइंग अ वुमन। मैंने बैंक से काम करना शुरू किया था और बड़े अच्छे असातिज़ा मुझे मिले जिन्होंने मुझे बैंकिंग सिखाई, और उनमें एक अल्लाह ताला उन्हें जन्नत आरिफ अल्लाह रखा थे, जो अमेरिकन एक्सप्रेस से उन्होंने ये अलबरका बैंक स्टार्ट किया था। तो उन्होंने मुझे डे वन एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि बीबी अगर आपने छुई मुई बन के बैठ के काम करना है ना, तो आप बॉयज़ की वर्ल्ड में हैं, काम करें, मैं आपको कभी, और सच बात है, उन्होंने उसके बाद उनके बाद अलवी साहब थे, उन्होंने मुझे बड़ी इक्वल फुटिंग पे काम करने की दी, लेकिन मैंने भी बॉयज़ की तरह आप जिसको कहते हैं काम किया। मैंने ये नहीं कहा कि मैं लड़की हूँ तो मुझे 5 बजे घर जाना है, अगर बैंक की क्लोजिंग है और रात 2 बजे तक बैठना है या पूरी रात बैठना है तो मैं उसमें बैठी, और मैं काम हमेशा अभी तक उसी तरह ही करती हूँ। तो बाज़ औक़ात हमारी बच्चियाँ ये गलती करती, मेरे अपने इदारे में इससे पहले कुछ बच्चियाँ थीं, उनका ये था कि, तो ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि बाज़ औक़ात हम अपने लिए मसाइल ख़ुद पैदा कर लेते हैं। I totally agree with you and I second you. कि मैं अगर कह रही हूँ कि जी वो मैं लड़की हूँ, जी मुझे जल्दी जाना है, ये है वो है, ऐसा नहीं है। अगर मुझे काम करना है तो मुझे अपने काम के साथ उतनी ही फ़र्ज़ शनासी, उतनी ही तंदही से काम करना है जैसे कि कोई लड़का करेगा। मुझे अपने लिए कोई, जिसको मैं कह रही हूँ ना, प्रिविलेज नहीं चाहिए कि जी मैं लड़की हूँ तो मुझे जल्दी जाने दिया जाए, मैं लड़की हूँ तो आउट ऑफ स्टेशन जाके काम नहीं करूँगी, साइट पे काम नहीं करूँगी, फील्ड में नहीं जाऊँगी, नहीं। फिर आप बराबरी लेने का सबसे बेहतरीन तरीका ये कि आप उतनी ही जाफिशानी से काम करें विदाउट एनी रिजर्वेशंस, जैसे कि एक मर्द करता है, फिर इंशाल्लाह आपके लिए कोई रुकावट नहीं आती। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।